بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدائی کے دعوے دار دجال کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا اور وہ خدائی کا دعویٰ فرما رہے ہوں گے، اور ایسا نہ ہوگا کہ وہ لفظ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوگا، بلکہ پڑھے لکھے لوگ تو رہے ایک طرف، ان پڑھ لوگ بھی اسے پڑھ سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ دجال اکبر کی آنکھوں کے درمیان اس طرح لفظ کافر لکھنے پر مکمل قدرت رکھتا ہے، جس سے دنیا کا کوئی صابن یا کیمیکل نہ مٹا سکے، اور اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان پڑھ لوگوں میں پڑھنے کی صلاحیت پیدا کر دے، اور اس زمانے میں اس طرح کے خوارق اور خلاف عادت امور پیش آ رہے ہوں گے، لہٰذا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ البتہ یہاں دو باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ بعض روایات میں دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر حروج تہجی کے ساتھ الگ الگ کر کے لکھنے کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی یہ لفظ اس طرح کاف ف ر لکھا ہوگا، اور بعض روایات میں حروف تہجی کے ساتھ لکھا ہونے کی تصریح نہیں ہے، اس لیے اس نکارہ کی رائے میں حروف تہجی والی روایت راجح ہے۔ تاہم معنی دونوں صورتوں میں ایک ہی ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے، کیا یہ لفظ حقیقت میں اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا یا حدیث میں اس کا مجازی معنی مراد ہے؟ اس سلسلے میں بھی علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء اس کا مجازی معنی مراد لیتے ہیں اور یہ کہنا ہے کہ دجال اکبر کے چہرے پر ہی ایسی علامات ہوں گی جن سے اس کا حادث ہونا ثابت ہوتا ہوگا۔ ان علامات کو لفظ کافر سے ذکر فرما دیا گیا ہے، لیکن اکثر علماء کی رائے میں یہ کتابت اپنے حقیقی معنی میں ہے، اور حقیقی طور پہ اس کی آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں کہ اس کے کفر اور اس کے جھوٹ کی واضح علامت اس کے چہرے پہ ہی نمایاں فرما دے، تاکہ ہر آدمی اسے شناخت کر سکے، اس کے جھوٹا اور کافر ہونے کا یقین کر سکے، اور اس کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ تیسری قابل ذکر بات دجال اکبر کی جنت اور جہنم سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو اس کی رسی خوب دراز کر دیتا ہے، اور جب اسے سزا دینے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس کی رسی کو کھینچ لیتا ہے۔ دجال اکبر جب خدائی کا دعویٰ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ڈھیل دے گا، حتیٰ کہ دجال اپنے ساتھ جنت اور جہنم کو لیے پھرتا ہوگا۔ جب کسی پر اپنا نام کرنا چاہے گا تو اسے اپنی جنت میں داخل کر دے گا، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جہنم ہوگی، اور جب کسی کو سزا دینا چاہے گا تو اسے اپنی جہنم میں داخل کر دے گا۔ بظاہر وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی جنت ہوگی۔ لوگ جب اس کے ساتھ جنت اور جہنم کو دیکھیں گے تو خوف زدہ ہوں گے اور اس پر ایمان لانے لگیں گے، خاص طور پر جب یہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے دجال کو اپنا رب نہیں مانا، دجال نے انہیں بھڑکتے ہوئے شعلوں کی نظر کر دیا، وہ مزید مرعوب ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جس چیز کو جنت سمجھ رہے ہوں گے وہ ان کی نظر یا ان کی سوچ کا دھوکہ اور غلط فہمی ہوگی، حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، اور جس چیز کو لوگ جہنم سمجھ رہے ہوں گے وہ ان کی غلط فہمی ہوگی، ان کی نظر کا دھوکہ ہوگا، حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو دجال کا زمانہ مل جائے اور وہ آزمائش میں پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ بے کھٹکے دجال کی جہنم میں چھلانگ لگا دے۔ وہ آگ اس کے لیے اس طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بن گئی تھی، اور اسے اس سے کچھ نقصان نہ ہوگا، لیکن اگر وہ اس کی جنت میں کود گیا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے بہت گھاٹے کا سودا کیا اور خسارے میں پڑ گیا۔ رہی بات یہ کہ یہ واقعی دجال کے ساتھ جنت اور جہنم ہوں گے یا یہ نعمت اور راحت اور سزا و تکلیف سے کنایا ہے، اس سلسلے میں محدثین کی دو رائیں اختیار کی ہیں۔ جن محدثین نے پہلی رائے کو ترجیح دی، ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دجال کو جس جنت اور جہنم پر حکم چلانے کا موقع عطا فرمائے گا، اس کی ظاہری اور بیرونی حالت تو دجال کی خواہش کے مطابق ہی رہے گی، لیکن اندرونی اور حقیقی کیفیت اس کے برعکس ہوگی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اس موقع پر انسان اپنی آنکھوں پر اعتماد نہ کرے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اعتماد کرے،
اپنی بصارت کو ایک طرف رکھ کر اور اپنی ایمانی بصیرت سے کام لیں، اور بعض محدثین نے دوسری رائے کو ترجیح دی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ دجال کو رب مان کر اس پر مان لیں گے، دجال ان پر اپنا انعام و کرام کی بارش برسا دے گا، جو ان کی دنیا بھی جنت بن جائے گی، اور تاہم آخرت میں اس عیاشی کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اور جو لوگ دجال کو اپنا رب ماننے سے انکار کر دیں گے، دجال انہیں طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کر دے گا، جس کی وجہ سے یہ دنیا ہی میں ان کے لیے جہنم بن جائے گی، لیکن دنیا کی ان تکلیفوں کا انجام آخرت میں جنت کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ بصارت کی بجائے اس موقع پر بصیرت سے کام لے، تاکہ دنیا میں بھی سرخرو ہو اور آخرت میں بھی اس کا انجام اچھا ہو۔ ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل وائس آف کاشف کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔